171 نواں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 159۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم امت جماعت یہدون ہدایت رہنمائی یعدلون فیصلہ کرنا انصاف کرنا قطعناہم ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جدا جدا کر دیا 12 اسباطاً قبیلے ویسے اسباط سبت کی جمع ہے اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں اماماً جماعتیں استسقاہو طلب کیا ان سے قومہ ان کی قوم نے پانی طلب کرنا صلاۃ الاستسقاء اسی سے ہی ہے بارش کو طلب کرنا پانی طلب کرنا اضرب ماریے آپ عصاک اپنا ڈنڈا الحجر پتھر پر فانبجست فاپس انبجست پھوٹ پڑے 12 عیناً چشمے مشربہم اپنے پینے کی جگہ اپنا گھاٹ ظللنا علیہم الغمام ظللنا سایہ کیا ہم نے الغمام بادل المن والسلوى یہ کھانے کی 2 چیزیں تھیں من و سلوى طیبات عمدہ بہترین اور حلال ما ظلمونا ما نہیں ظلمو انہوں نے ظلم کیا نہ ہمارے اوپر ترجمہ اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی قوم میں سے ایک امت ہے جو حق کی رہنمائی پاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی فیصلہ کرتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 اور ہم نے ان کو جدا جدا 12 قبیلے بنا دیے جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب جس وقت مانگا ان سے ان کی قوم نے پانی یہ کہ آپ اپنا عصا ماریے پتھر پر پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم
تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ کو، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ۔ ہم نے کہا تم کھاؤ عمدہ اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ آیا، چند دن ہم نے وہ پڑھا۔ اس کے بعد اب پھر تذکرہ بنی اسرائیل کی قوم کا شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان فرمایا گیا ہے وہ حق پر مبنی ہے، اور اللہ تعالی کی جو بات ہے، اللہ کی جو کلام ہے، 100% حق پر مبنی ہے، ذرہ برابر بھی بات ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں ہم نے ان کی کجروی پڑھی کہ موقع با موقع وہ ٹیڑے ہوتے رہتے تھے، سمندر پار کر کے گئے، دیکھا لوگوں کو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے بھی اسی طرح کے الہ بنا دے۔ کہا انکم قوم تجہلون، کو جاہل لوگ ہو تم، فرعون سے جھگڑا کس بات کا تھا ہمارا؟ وہ اپنی عبادت کراتا تھا، یہی تو ہم نے پیغام دیا کہ عبادت کی قابل ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے، سامری نے قوم کو بچڑے کی عبادت میں لگا دیا۔ کتاب لے کے آئے، کہنے لگے ہمیں کیا پتا آپ کتاب کہاں سے لے کے آئے، چلو جی آ جاؤ۔ 70 آدمی اللہ کے حکم سے لے کر گئے، کہا گیا کہ یہ ہماری کتاب ہے، کہنے لگے ہمیں کیا پتا کون آواز دے رہا ہے، اللہ سامنے آئیں گے تو ہم مانیں گے۔ اس طرح کی کجرویاں موقع بہ موقع تھی، اور اللہ نے ذکر کیا ان کا۔ لیکن آج کی پڑھی گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل میں قوم موسیٰ کے اندر فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم و دائم ہے، اس زمانے کے اندر بھی تھے، اور فرمایا کہ نزول قرآن کے زمانے کے اندر بھی وہ جماعت ہے۔ یہ سارے برے نہیں، سب ایک جیسے نہیں، اگر ان میں سے اچھے ہیں تو اللہ نے ان کی اچھائی کو بھی بیان فرمایا، اسے بھی ذکر کیا ہے۔ اور حق پر مبنی کلام وہی ہوتا ہے جس میں سارے حقائق ہیں، صرف ایک نظر سے ایک طرف سے نہ دیکھا جائے، دونوں طرف سے دیکھا جائے۔ اللہ نے ان کی مذمتیں کرتے کرتے ان کی تعریف بھی کر دی درمیان میں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، وہ حق کی رہنمائی حاصل کر بھی چکے ہیں، اوروں کی رہنمائی بھی حق کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ان کا کوئی بھی معاملہ آ جائے، کوئی بھی بات آ جائے، فرمایا وہ حق کے مطابق ہی ہمیشہ فیصلہ کیا کرتے، حق کے مطابق۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، فرمایا اہل کتاب میں سے بعض ایسے امین بھی ہیں، اگر ان کے پاس مال کا ڈھیر بھی رکھ دیا جائے تو اس میں سے 1 روپے اور 1 دینار بھی نہیں لیتے۔ جس نے امانت رکھی ہے وہ اس کو واپس کیا کرتے۔ ہاں فرمایا ایسے بھی ہیں ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیہ، ایسے بھی خائن ہیں
ایک دینار رکھ دو وہ بھی واپس نہیں کرتے، لیکن تعریف بھی کی اللہ، لیسو سواء، اسی سورہ آل عمران میں فرمایا یہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، فرمایا اہل کتاب کی ایک جماعت وہ بھی ہے جو حق پر قائم ہیں، قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے اوقات میں قرآن پڑھتے 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 سجدوں میں گر جاتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اہل کتاب میں سے کتنے ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کے تذکرہ ہم نے چند دن پہلے پڑھا، جو اہل کتاب کے تورات کے بہت بڑے جاننے والے تھے، اور خود وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تورات ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، ہم میں سے سب سے زیادہ یہ بہتر سمجھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ ایمان لے آئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پہلے والے، وہ اس کتاب کو پہچان کر اس کتاب پر بھی ایمان لاتے۔ آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، پہلی کتاب جن کو ملی وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے۔ تو اللہ کی نظر میں اچھا ہونا اور برا ہونا قوموں سے نہیں ہوتا کہ کون سی قوم اچھی ہے اور کون سی اچھی نہیں ہے، کون سے علاقے والے اچھے ہیں کون سے علاقے والے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، یہ بندوں کے ہاں ہے، یہ فلانے قبیلے کا، اور نہیں جی نہیں، یہ تو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، یہ تو فلاں ہوتے ہیں، یہ تو فلاں ہوتے ہیں۔ مختلف قوموں کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے، ان میں تو یہ ہے، ان میں تو یہ ہے، ان میں تو یہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ رب العالمین کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ قوم گھٹیا ترین قوم کا فرد ہو لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس ہو، عمل کی دولت اس کے پاس ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ سب تو پہچان کی چیزیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ بہت عزت والا ہے جو بڑے تقوی والا، جو متقی آدمی ہو، اللہ کے ہاں وہ ہے۔ حبشہ سے چل کے اگر بلال آتے ہیں، غلام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، زبان عربی نہیں ہے، لیکن ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے سیدنا بلال، حضرت بلال تو ہمارے آقا اور سردار ہیں، تو سردار ہیں ہمارے، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ چلتے اس زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سے آتی ہے۔ اللہ کے ہاں رنگ، نسل، قوم، علاقوں، ان سے فیصلے نہیں ہوتے، عقائد اور اعمال کی بنیاد پر ہوتے۔ جو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، اپنا عمل ٹھیک کر لے، وہ بنی اسرائیل میں سے بھی ہو، اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی قوم جب سمندر پار کر گئی اور فرعون ہلاک ہو گیا، ایک عرصے تک یہ طور سینا صحرا جو تھا وہاں پر رہے گی، وہاں ان کا قیام تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ضروریات زندگی اب ایک میدان میں تو نہیں پوری ہو سکتی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا یہ خاص فضل کیا اور یہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ضروریات اس میدان میں بیٹھے بٹھائے پوری کر دی. اس میدان میں کہ غلامی کی زندگی، ظلم کی زندگی گزار کے آئے ہیں، بڑی مشکل زندگی گزاری اور پھر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ان کے بارے نعرے کی. فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے اس زمانے میں ان کے 12 قبیلے تھے الگ الگ، کیونکہ قوم بہت بڑی تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی. اب کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو یکدم اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا، اور کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ بھی مشکل ہو جاتا، اور پھر آپس میں انبن اور یہ چیزیں بھی رہتی تھی. تو اس لیے ان کی 12 جماعتیں الگ الگ، اور ان جماعتوں میں سے ہر ایک کا ایک نگران تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ المائدہ میں. یہاں پر فرمایا 12 جماعتیں تھیں، 12 قبیلے تھے. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ان کے نگران تھے 12، ہر جماعت کا ایک نگران تھا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو کچھ فرمانا ہوتا ان نگرانوں سے فرما دیتے، اور ہر ایک جا کر اپنی قوم سے بات کر لیتا، گفتگو کر لیتا. تو اس طرح نظم و نسق کے ذریعے سے نظام چلا کرتا تھا بہتر. ہر ایک نگران اپنی اس جماعت کو کنٹرول بھی کرتا تھا. اس لیے جب سمندر کے اندر راستے بنے تو وہ راستے بھی 12 بنے، ہر ایک الگ الگ، ہر قبیلہ الگ الگ جو ہے نا راستے سے گیا. ایک مسئلہ وہاں پر صحرائے سینا میں پانی کا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کھانے پینے کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا. کھانا ہے، پینا ہے، ہوا ہے. تو ہوا تو چلو مل رہی ہے، تو کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمارے لیے پانی کا کیا انتظام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پہ مارے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے عصا پتھر پہ مارا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دی. الحجر ہے، پتھر ہے، پتھر سے اللہ پانی عطا فرما رہے، یہ اس کی قدرت ہے. پانی کا خالق بھی اللہ ہے، پتھر کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرما دیں. اب پتھر میں سے 12 چشمے نکل رہے ہیں، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے. وہی حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام، وہی عصا ہیں، پانی پہ مارتے ہیں اللہ راستے بنا دیتے ہیں. یوں کہیے کہ پانی پہ عصا مارا تو پتھر بن گیا، پتھر پہ عصا مارا تو پانی بن گیا. تاثیر عصا کی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. 12 چشمے ہوں گے، تقسیم کر دیا گیا کہ یہ چشمہ اور یہ جو پانی جا رہا ہے یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا، تاکہ کل کو لڑائی نہ ہو. الگ الگ جو ہے وہ تقسیم کر دیا. اس سے حسن انتظام بھی سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو حسن انتظام سے کرنا چاہیے، اور بر وقت تقسیم کار کر لینی چاہیے. نہیں تو عام طور پر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتا. نہیں جی نہیں، کہ ایسے ہی چلنے دیں، ایسے ہی چلنے دیں. وہ ایسے ہی چلنے دیں، شروع میں تو ایسے ہی چلتا ہے، پھر
کسی طرح بھی نہیں چلتا بات وہ سارے مل کے کرتے رہیں گے، کوئی الگ الگ نہیں، وہ کہے گا وہ کر لے گا، وہ کہے گا وہ کر لے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہی چیز گھروں کے اندر ہوتی ہے بھی، ایسے ہی مکس چلنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو اور ان کو آپس میں محبت عطا فرمائے تو اچھی بات ہے، لیکن کل کو لڑ لڑ کے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ محبت کے ساتھ پہلے الگ الگ ہو جائے، تاکہ وہ محبتیں قائم اور دائم رہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ، بھئی یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، ایسے چلتے رہے۔ حسن انتظام سے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں اور دل بھی جڑے رہتے ہیں۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنٍ، سب کو بتا بھی دیا گیا آپ نے یہاں سے لینا ہے۔ اب رات کو تو ٹھیک ہے، موسم بہتر ہو گیا، دن کو گرمی، سورج جو براہ راست لگ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، روزانہ دن کے وقت بادل آ جاتا تھا کہ سورج ان کو تکلیف نہ پہنچائے، گرمی نہ دے، اس طرح ان کا دن اچھا گزر جاتا تھا، بہتر گزر جاتا تھا۔ کھانے اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا۔ من و سلوہ، ایک چیز نمکین اور ایک میٹھی، اللہ کی طرف سے روزانہ ان کو عطا کر دی جاتی۔ مختلف صورتیں اس کی اہل علم نے لکھی ہیں، لیکن قرآن نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی اور احادیث میں اس کو کوئی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ الغرض کھانے اور پینے کا بندوبست بھی اس طریقے سے کر دیا گیا۔ لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تو ظاہری بات اندھیرا ہو جاتا، بہت سارے کاموں کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، پرانے زمانے میں دیے جلا لیتے تھے، تو وہاں پر ایک ستون تھا بنا ہوا، وہ رات ہونے پر خود بخود روشن ہو جایا کرتا تھا، کوئی رات ہوتی روشنی آ جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کو مختلف طریقوں سے پورا کیا اور اس کا بندوبست کیا، اور پھر حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ بہترین اور عمدہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اور یہ جو من و سلوہ ہے یہ روزانہ تمہیں ملتا رہے گا، تم نے جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بس جتنا ضرورت پڑ جائے وہ استعمال کرتے رہو، باقی چھوڑتے رہو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ حرص اور لالچ کے اندر مبتلا ہو گئے، جمع بھی کرنے لگے اور دعا بھی کرنے لگے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز کھاتے رہے، ناشکری کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، پھر ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا، کہ جب وہ ظلم کرنے پر آگئے، زیادتی کی، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آہستہ آہستہ یہ نعمتیں ختم کر دی، فرمایا خود ہی جاؤ کماؤ کھاؤ، پھر پتہ لگے گا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ تمہیں مفت کا اللہ تعالیٰ دے رہے سکون سے، اور تمہیں کہا کھاتے رہو شکر ادا کرتے رہو، وہ تم سے نہیں ہو سکا، نہ شکری کی، فرمایا نہ شکری کر کے ہمارا نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ اللہ جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، نہ شکری سے وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔